بحری جہازوں کی تاریخ کا ایک مشہور ترین اور بڑا حادثہ اس وقت پیش آیا جب 15 اپریل 1912 کو رات 2:20 پر ایک ٹائٹینک نامی جہاز ایک برفانی تودے یا آئس برگ سے ٹکرا کر نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل کے قریب ڈوب گیا۔ اس بحری جہاز کو اس دور کا پرتعیش اور محفوظ ترین جہاز بلکہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دے دیا گیا تھا، مگر اس کے ڈوبنے سے 1,500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ یہ اپنے عہد میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا جو اپنے پہلے سفر پر ساؤتھ ہیمپٹن برطانیہ سے نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یہ جہاز 882 فٹ لمبا اور 90 فٹ سے زیادہ اونچا جہاز تھا۔ اس کا وزن 53,000 ٹن تھا۔ اس حادثے سے متعلق لاتعداد فلمیں، کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ دنیا میں لوگ اس حادثے سے متعلق کافی کچھ جانتے ہیں، مگر پھر بھی اس جہاز اور مسافروں سے متعلق ایسے متعدد راز ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک چیز جو اکثر افراد کو معلوم نہیں ہے کہ ٹائٹینک حادثے میں بچ جانے والی میلوینا ڈین سب سے آخر میں انتقال کرنے والی شخصیت تھی، جن کا انتقال 2009 میں ہوا۔ حادثے کے وقت ان کی عمر صرف 2 ماہ تھی۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ راز جن سے دنیا واقف نہیں ہے، مگر حسب روایت چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جی تو دوستو، خاموش فلموں کی امریکی اداکارہ ڈورتھی گبسن اس سانے میں بچ جانے والے 700 افراد میں سے ایک تھی۔ بچ جانے کے بعد نیو یارک پہنچ کر انہوں نے فوری طور پر ایک فلم سیوڈ فرام دی ٹائٹینک بنانا شروع کر دی، جو اس جہاز میں ڈوبنے کے بعد بننے والی پہلی فلم تھی اور مئی 1922 میں ریلیز ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلم میں جو ملبوسات اور جوتے استعمال کیے تھے وہ وہی تھے جو انہوں نے جہاز میں ڈوبنے کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ یہ فلم کامیاب بھی ہوئی، مگر اب اس کا کوئی پرنٹ دستیاب نہیں ہے کیونکہ واحد پرنٹ ایک آتش زدگی میں چل گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ویسے مجموعی طور پر ٹائٹینک میں 3rd کلاس مسافروں کے لیے جو سہولیات تھیں وہ اس زمانے کے دیگر جہازوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھیں، مگر پھر بھی انتہائی بری تھی۔ 3rd کلاس کیبنز میں سفر کرنے والوں کی مجموعی تعداد 700 سے 1000 کے درمیان تھی اور ان کے پاس نہانے کے لیے صرف 2 باتھ ٹب تھے۔ دراصل ٹائٹینک کے آرکیسٹرا میں شامل تمام افراد کو ہیرو قرار دیا گیا کیونکہ وہ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد بھی 2 گھنٹے سے زائد وقت تک موسیقی بجاتے رہے، اور یہ سلسلہ اس وقت ختم ہوا جب وہ سب ڈوب گئے۔ اس کا مقصد مسافروں کو پرسکون رکھنے کی کوشش تھی۔ حادثے کی ایک بڑی وجہ در حقیقت جہاز میں سوار عملہ آئس برگ کو بر وقت اس لیے نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ ان کے پاس دوربینیں ہی نہیں تھیں، اور نہ ہونے کی وجہ بھی کافی حیران کر دینے والی ہے۔ در حقیقت جہاز میں دوربینیں تھیں، عملے سے بہت زیادہ دور بھی نہیں تھیں، مگر وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جہاز کے 2nd آفیسر کو آخری وقت میں بدل دیا گیا تھا اور وہ اس لاکر کی چابی عملے کو دینا بھول گیا تھا جس میں دوربینیں رکھی گئی تھی۔ وہ چابی 2007 میں 90,000 پاؤنڈ میں نیلام کی گئی۔ ٹائٹینک کی تیاری کے دوران ہی مختلف حادثات واقع ہونے لگے تھے، جیسے کہ تعمیر کے دوران 8 افراد مختلف حادثات میں ہلاک ہوئے، جن میں سے 5 کے نام ہی اب لوگوں کو معلوم ہیں، مگر ان سب کی بعد از مرگ یادگار 2012 میں بلفاسٹ میں تیار کی گئی۔ اس جہاز میں جان جیک آسٹر فورتھ بھی تھے، جو اس دور کے امیر ترین شخص سمجھے جاتے تھے، جو $15 کروڑ یعنی کہ موجودہ $3.5 ارب کے مالک تھے۔ وہ اپنی نئی شادی کے بعد ہنی مون منا کر واپس امریکہ جا رہے تھے اور ڈوب کر مر گئے۔ جان جیک چند ان لوگوں میں سے تھے جن کی لاشیں حادثے کے بعد دریافت کی جا سکی اور اس وقت ان کی جیب سے لگ بھگ $2,500 ملے تھے۔ پیارے دوستو، اس حادثے کی خبر شائع کرنے کی دوڑ میں متعدد اخبارات نے متاثرہ خاندانوں کو یہ غلط اطلاعات دی کہ جہاز ڈوبنے سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ اس وقت کے مشہور اخبار دی ورلڈ نے ہلاکتیں نہ ہونے کی رپورٹ شائع کی۔ ڈیلی میل اور بلفاسٹ ٹیلی گراف نے بھی ایسی ہی خبریں شائع کی۔ اس کے مقابلے میں امریکی اخبارات نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کافی حد تک درست سرخیاں لگائیں۔ ایک نرس وائلٹ جیسپ کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین اور بدقسمت ترین خاتون قرار دیا گیا، جو کہ ٹائٹینک کے حادثے میں بچنے میں کامیاب رہی۔ تاہم اس حادثے کے بعد بھی انہوں نے ایک بحری جہاز بریٹینیکا میں کام جاری رکھا اور 1916 میں یہ جہاز ایک جرمن یو بوٹ کے لگائے بارودی سرنگ کا شکار ہو کر ڈوب گیا۔ تاہم وائلٹ ایک بار پھر بچ گئیں، مگر اس بار سر کی سنگین انجری کا سامنا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی کو متاثر کیا۔
کہا یہ جاتا ہے کہ بعض مردوں نے خود کو زندہ رکھنے کے لیے خواتین کا روپ دھار لیا تھا تاکہ انہیں لائف بوٹس میں جگہ مل سکے۔ اس حادثے میں بچ جانے والے ایک ایسے جوڑے کے درمیان ان افواہوں کے نتیجے میں طلاق بھی ہو گئی تھی۔ ناظرین گرامی، ٹائٹینک میں سوار تمام انجینئرز نے مسافروں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ در حقیقت اس جہاز کی روشنیاں اس وقت بند ہوئیں جب وہ مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، اور ایسا اس جہاز میں سوار انجینئرز کی جانب سے کی جانے والی بلا تکان کوششوں کے نتیجے میں ہوا تھا، جو جہاز کے ڈوبنے کے بعد بھی پیچھے رہ کر بجلی اور پمپس چلاتے رہے۔ انہوں نے ریڈیو کو بھی چلائے رکھا اور اس سے مدد کے سگنل جہاز ڈوبنے سے چند منٹ تک جاری کیے گئے۔ 25 میں سے ایک بھی انجینئر زندہ نہیں بچ سکا۔ ایڈمنڈ اور مائیکل نوراٹیل نامی بھائی اس حادثے کے وقت تقریباً 2 اور 4 سال کے تھے۔ اس جہاز میں وہ اپنے والد مائیکل سینئر کے ساتھ سوار ہوئے تھے، جو انہیں ماں سے اغوا کر کے اس توقع سے لے آیا تھا کہ اس کی ناراض بیوی بھی اس کا تعاقب کرے گی اور وہ امریکہ میں ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ بچوں کے باپ نے انہیں ایک لائف بوٹ میں سوار کرا دیا اور خود ڈوب گیا۔ یہ بچے انگلش نہیں بول سکتے تھے، تو انہیں حادثے میں بچ جانے والے ایک فرینچ بولنے والے نے گود لے لیا، مگر حکام نے حادثے کے 1 ماہ بعد انہیں تلاش کر کے بچوں کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین گرامی، ایک امریکی مصنف مورگن رابرٹسن نے 1898 میں ٹائٹینک کے حادثے سے قبل 12 سال پہلے اپنے ناول فرٹیلٹی میں اس طرح کے حادثے کی پیشگوئی کی تھی۔ یہ ناول ایک جہاز ٹائٹن کے ڈوبنے کے گرد گھومتا تھا، اور اس ناول میں حادثے کی جو تفصیلات دی گئیں وہ حیران کن حد تک ٹائٹینک کے ڈوبنے سے مماثلت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز، جہازوں کے نام تھے جن میں محض 2 حروف کا فرق تھا۔ ناول میں جہاز کا سائز بھی وہی تھا جو ٹائٹینک کا تھا، اور ناول میں جہاز اپریل میں ڈوبا تھا، جبکہ دونوں جہازوں کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا تھا، اور ناول میں بھی ٹائٹینک کی طرح لائف بوٹس کی تعداد کم تھی۔ مصنف نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ دونوں میں اتنی مماثلت کی وجہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات کا ہونا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ ایس ایس کیلیفورنیا نامی جہاز ٹائٹینک حادثہ پیش آنے کے وقت قریب ہی تھا، مگر وہ بدقسمت افراد کی کوئی مدد نہ کر سکا، کیونکہ ایس ایس کیلیفورنیا کا ریڈیو رات کو اس وقت بند کر دیا گیا تھا جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔ اسی طرح جب کیلیفورنیا کے کپتان کو ٹائٹینک سے پھینکے جانے والی روشنیوں کے بعد جگایا گیا تو اس نے خیال کیا کہ یہ محض آتش بازی ہے، اور جب ایسو پیغام ان تک پہنچا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ حیران کن طور پر ایس ایس کیلیفورنیا بھی زیادہ دیر تک نہیں تیر سکا، اور نومبر 1915 میں جرمن آبدوز کے تارپیڈو